حسن صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں. یہ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ نواز شریف صاحب اب صدر تو بن گئے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ان اپوزڈ بنے ہیں. اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے پی ٹی آئی کی جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے تھے تو وہ کہتے ہیں ہم نے کون سا گناہ کیا, ہم نے تو 3 دفعہ الیکشنز کرائے, اس کے ہمیں یہ انعام ملا کہ ہمارا سمبل چھین لیا. یہ تو ٹھیک ہے, اگر نواز شریف صاحب بھی خلاف ضابطہ اگر پارٹی پریزیڈنٹ بنے ہیں تو اس کو چیلنج کریں. جو جنرل کونسل کا ممبر ہوگا اس کو اختیار ہے کہ وہ الیکشن کمیشن پاکستان میں جا کر میٹر کو چیلنج کر سکتا ہے. بہت سے لوگ ہیں شاید آج بھی وہ جنرل کونسل کے ممبر ہوں اور پارٹی سے ناراض ہوں. ابھی تو الیکشن گزرے ہیں, بہت سے لوگ ٹکٹ کے خواہش مند تھے, ٹکٹ نہیں ملے جو کہ جنرل کونسل کے ممبر تھے. تو یہ تو ان کا لیگل رائٹ ہے, اگر کوئی پارٹی ان کو بھیجنا چاہے, اگر پیچھے آ کے تھپکی بھی دینا چاہے تو دے سکتی ہے. یعنی اب اکبر ایس بابر سے اس کا موازنہ کر رہے ہیں؟ اکبر ایس بابر سے موازنہ نہیں کر رہا, میں خالی کہہ رہا ہوں کہ جنرل کونسل کا بندہ ہی جو ہے وہ جا کر یہ کر سکتا ہے, دعویٰ کر سکتا ہے. ادروائز تو عام آدمی تو نہیں کر سکتا. کہنے کا مقصد یہ کہ اکبر ایس بابر کی پی ٹی آئی کا کوئی ممبر ہے اگر وہ اٹھ کے کہے جی کہ مسلم لیگ نواز کے انٹرا پارٹی الیکشن درست نہیں ہوئے, یا پیپلز پارٹی کا بندہ اٹھ کے کہے تو وہ تو بات نہیں بنتی. اسی طرح اگر پیپلز پارٹی کے جو انتخابات ہیں اس کو پی ٹی آئی چیلنج نہیں کر سکتی, پی ٹی آئی کا جو رکن ہے ممبر ہے, یا مسلم لیگ نواز کا رکن ممبر چیلنج نہیں کر سکتا. بطور عام شہری نہیں کر سکتی پی ٹی آئی؟ بطور عام شہری نہیں کر سکتے جی. وہ تو پارٹی کا وہ ممبر جو کہ پارٹی کا عہدہ لینا چاہتا ہے یہ اسی کا رائٹ ہوتا ہے. یعنی جو پارٹی کا ممبر, کم از کم اس کے پاس ممبرشپ تو ہوگی نا, جو پارٹی کا ممبر ہی نہیں ہے. لیکن سب سے ٹرانسپیرنٹ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں وہ جماعت اسلامی کے ہوتے ہیں. جماعت اسلامی کو اگر آپ مائنس کر دیں تو کسی بھی سیاسی جماعت کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہیں اس میں وہ شفافیت نہیں ہے جو جماعت اسلامی کی ہے. حقیقی جمہوریت اگر کہی جائے تو وہ جماعت اسلامی کے اندر ہے انٹرا پارٹی اگر بات کی جائے. اس کے علاوہ یعنی آپ اتنے خوش آپ بھی ابھی نہیں ہیں یہ پی ایم ایل این کی صدارت؟ دیکھیں پی ایم ایل این میں خوشی یا ناخوشی کی بات نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. اس حقیقت کے اوپر اگر میں چھپانے کی کوشش کروں گا تو میں اپنی انگلی کے پیچھے سورج کو چھپانے والی بات کروں گا. تو حقیقت یہی ہے کہ ان سیاسی جماعتوں میں وہ جمہوریت نہیں ہے آج تک, اور پی ٹی آئی میں تو بالکل بھی نہیں ہے. اگر یہ بات کریں کہ پی ٹی آئی والے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ غیر جمہوری اگر اپنے آپ کو وہ پی ٹی آئی والے یہ کہیں جی کہ ہم بہت صاف ستھرے ہیں اور ہمارے الیکشنز بالکل ٹرانسپیرنٹ ہیں, تو وہ بھی یہ بھی وہی بات ہوگی جس طریقے سے یعنی آپ انگلی کے پیچھے سورج کو چھپانے کی کوشش کر لیں تو وہی بات ہے. شوکت یوسف زئی صاحب موجود ہیں, ان کو بھی بخوبی علم ہے کہ جس طریقے سے ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں, یا جس طریقے سے انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے رہے ہیں, اور جس طریقے سے الیکشنز مینج بھی ہوتے رہے ہیں. یعنی انٹرا پارٹی الیکشن بھی مینج ہوئے ہیں جی. جس طرح جہانگیر خان ترین صاحب پارٹی کے بنے تھے, سیکرٹری جنرل بنے تھے آئی بلیو, وہ جس طریقے سے انہوں نے مینج کیے تھے الیکشنز وہ ہمارے سامنے ہے. جسٹس وجہ الدین صاحب نے بھی ذکر کر دیا تھا پھر اپنی رپورٹ کے اندر, وہ بھی ایک ماضی کو تاریخ کا حصہ ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو کہ تلخ حقیقت ہے, لیکن یہ ہماری بڑی سیاسی جماعتوں کی یہ اندر یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ان کے اندر آج تک ویسے تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن عملی جمہوریت اس سے بڑی نہیں, اس سے زیادہ جمہوریت کی بات نہیں کر سکتے ہیں. وہ اس وقت شیخ مجیب الرحمان اور اتنے بڑے وہ باغی بنے ہوئے ہیں, انہوں نے ان کے حوالے سے حقائق کھول کے عوام کے سامنے رکھ دی ہیں. تو اس سے زیادہ جمہوریت کیا دکھائیں؟ تو میرے خیال کے مطابق انتہائی افسوسناک ہے, قابل مذمت ہے. اور جس طریقے سے بائی ڈیزائن ایک سسٹمیٹک طریقے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ایس آئی ایف سی کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا اور چیف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کی فوٹو لگا کے کیا. اس کے علاوہ اس کے بعد پھر یہ جو انہوں نے اپنی وہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں ایک چھوٹی سی ویڈیو اپلوڈ کی عمران خان صاحب کے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے بھی آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے اسی قسم کی پوسٹیں چل رہی ہیں. یہ نہیں کوئی ایک غلطی ہوگی ہے, نہ صرف یہ غلط کام کرتے ہیں بلکہ اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں. دیکھیں پاکستان کے 2 حصے ہوئے, ایک تلخ حقیقت ہے, ایک افسوسناک واقعہ ہے. اب اس وقت تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوان نسل کو گمراہ کیا جائے اور اس کو فوج کے خلاف کھڑا کیا جائے. یہ آپ دیکھیں عمران خان صاحب کو میں نے خود اپنے کانوں سے کہتا ہوا سنا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ اہم پاکستان کی فوج ہے. جب پاکستان کی فوج کو بانی چیئرمین جو کہ جیل کے اندر ہے وہ خود یہ بات کہہ رہا ہے, تو پھر جو ان کا ٹویٹر ہینڈل آپریٹ کر رہا ہے, اب تو یہ بات کی وضاحت آنی چاہیے کہ یہ بانی چیئرمین کے اپنے الفاظ تھے, یہ انہی کے کہنے کے اوپر, انہی کی ہدایت, ان کے حکم کے اوپر یہ اپلوڈ ہوئی ہے, یا کسی تھرڈ پرسن نے فائدہ اٹھایا ہے. اور اگر فائدہ اٹھایا تو وہ اس کی مذمت کرے. اچھا یہ آپ اس اینگل پہ بھی جا رہے ہیں ہاں کہ ہو سکتا ہے ان کے خلاف بھی کوئی پارٹی کے اندر کوئی سازش کر رہا ہے, کوئی شخص تو آپریٹ کر رہا ہے نا ان کا ٹویٹر ہینڈل جو ایکس ہینڈل ہے. وہ عمران خان صاحب خود تو جیل کے اندر سے ٹویٹ تو نہیں کر رہے. بہرحال 2016 میں خان صاحب جو ہیں وہ